नोट: आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इसमें जो वाकया बयान किया गया है वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक बादशाह के दरमियान का है और ये वाकया निहायत ही दिलचस्प है, इसलिए वीडियो को मुकम्मल जरूर देखना। ये वाकया जब आप पूरा सुन लेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा और आपको पता लगेगा कि आपका टाइम जाया नहीं हुआ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। ये वाकया है अदी बिन हातिम का, जो कि एक बादशाह था और हातिम तई का बेटा था। रियासत और हुकूमत अदी को अपने बाप से विरासत में मिली थी। अदी शदीद नफरत, तकब्बुर और इनकार के बाद दायरा इस्लाम में दाखिल हुआ। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलल इलान इस्लाम की दावत का आगाज किया तो अदी ने महसूस किया कि इसकी रियासत को अब जड़ से उखाड़ दिया जाएगा। न जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद मुखालफत करने लगा, हालांकि ना तो वो इससे पहले बरह रास्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाकिफ था, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से मुशर्रफ हुआ था। हज़रत अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सुना तो मुझे सख्त नागवार गुजरा, और जब उनकी कुव्वत और शौकत में गैर मामूली इजाफा हो गया और इनके लश्कर और फौजी दस्ते अरब के मशरक़ से लेकर मगरिब तक धावा मारने लगे, तो मैंने अपने ग़ुलाम को, जो मेरे ऊँट चराया करता था, हिदायत की, मेरे सफ़र के लिए चंद तन दुरुस्त व तवाना और सीधी सादी ऊँटनियाँ हर वक्त तैयार रखो और उन्हें मेरे करीब बांधो, और जब सुनो कि मोहम्मद का लश्कर या उनका कोई फ़ौजी दस्ता इस इलाके में दाखिल हो गया है तो मुझे इसकी खबर दो। एक दिन सुबह के वक्त ग़ुलाम ने मुझसे कहा, आका, आप अपने इलाके में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवारों की आमद पर जो कुछ करने का इरादा रखते हैं अब उसे कर गुजरिए। मैंने वजह पूछी तो उसने बताया, मैंने कुछ झंडे इस इलाके में हरकत करते हुए देखे हैं। इनके मुतालिक दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर है। मैंने इससे कहा, जिन ऊँटनियों को तैयार रखने का मैंने तुमको हुक्म दिया था उन्हें फ़ौरन मेरे पास ले आओ। हज़रत अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, फिर मैं उसी वक्त उठ खड़ा हुआ और अपने अहले अयाल को अपने प्यारे वतन को छोड़कर कूच करने का हुक्म दे दिया और तेज़ रफ्तारी के साथ सर ज़मीन शाम की तरफ रवाना हो गया ताकि अपने हम मज़हब नसारा के पास पहुंचकर वहां क़याम करूं। हज़रत अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं अजलत में अपने घर के तमाम अफराद को जमा ना कर सका। जब ख़तरे की हदूद से निकल कर जायज़ा लिया तो मालूम हुआ कि मैं अपनी बहन को कबीला तय के बाकी मानदा अफराद के साथ अपने वतन नजद ही में छोड़ आया हूँ। अब मेरे लिए इसके पास पलट कर जाने की कोई गुंजाइश ना थी। मजबूरन इसे छोड़कर अपने साथ अहले खाना को लिए शाम चला गया और वहाँ अपने हम मज़हबों में क़याम पजीर हो गया, और मेरे पीछे मेरी बहन मेरी तवक्को के मुताबिक इन हालात से दो चार हुई जिनका पहले ही से मुझे अंदेशा था। शाम में मुझको इतला मिली कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवारों ने हमारे इलाके पर हमला किया। मेरी बहन को गिरफ़्तार कर लिया गया और उसे दूसरे कैदियों के साथ यसरब ले जाया गया और मस्जिद के दरवाज़े के करीब एक अहाते में बंद कर दिया गया। मुझे ये इतला भी मिली कि एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र मेरी बहन की तरफ से हुआ तो उसने उठकर उनसे अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे वालिद फौत हो चुके हैं, मेरा सरपरस्त गैब है, आप मुझ पर एहसान कीजिए, अल्लाह ताला आप पर एहसान करेगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा, कौन है तुम्हारा सरपरस्त? वो बोली, अदी बिन हातिम। कौन अदी बिन हातिम? अल्लाह और उसके रसूल से भागने वाला। इतना कहकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे इसके हाल पर छोड़कर आगे बढ़ गए। दूसरे रोज़ भी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र इसकी तरफ से हुआ तो उसने दोबारा वही बातें की जो कल कह चुकी थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वही जवाब दिया जो कल दे चुके थे। और जब तीसरे दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर से गुज़रे तो चूँकि वो मायूस हो चुकी थी इसलिए खामोश रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ नहीं कहा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे से एक शख्स ने इशारा किया कि उठकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करो। चुनाचा उसने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरा बाप फौत हो चुका है और मेरा सरपरस्त लापता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ऊपर एहसान फरमाइए, अल्लाह ताला आप पर एहसान फरमाएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहसान फरमाते हुए इसकी रिहाई का हुक्म सादर फरमाया। रिहाई पाकर उसने कहा कि मैं अपने घर वालों के पास शाम जाना चाहती हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे कहा
کہ جب تک تمہارے قبیلے کا کوئی قابل اعتماد آدمی نہیں مل جاتا روانگی میں جلدی نہ کرنا، اور جب کوئی قابل اعتماد شخص ملے تو مجھے بتانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اس نے اس آدمی کے متعلق دریافت کیا جس نے اسے بات کرنے کا اشارہ کیا تھا، تو معلوم ہوا کہ وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ ابن ابی طالب تھے۔ وہ مدینہ میں ٹھہری رہی۔ اسی دوران کچھ لوگوں کا وفد وہاں آیا جس میں ایسے لوگ بھی شامل تھے جن کے اوپر عدی بن حاتم کی بہن اعتبار کر سکتی تھی۔ اس نے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا کہ میرے قبیلے کے کچھ لوگ یہاں آئے ہیں، مجھے ان کے اوپر مکمل اعتماد ہے، وہ مجھے میری منزل تک پہنچا دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہننے کے کپڑے، سواری کی اونٹنی اور باقدر ضرورت زیادہ راہ دے کر رخصت کیا اور وہ ان کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ادھر شام میں ہم کو برابر اس کے حالات کی اطلاع ملتی رہی تھی اور ہم اپنی بہن کے شام پہنچنے کے منتظر تھے۔ حالانکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو رویہ اپنایا تھا اس کے پیش نظر ہمارے دل ان اطلاعات کی تصدیق کرنے پر آمادہ نہیں تھے جو میری بہن کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم احسان کے سلسلے میں ہم تک پہنچ رہی تھی۔ انہی حالات میں ایک روز اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھا تھا کہ اچانک میری نگاہ ایک عورت پر پڑی جو اپنے ہودج میں بیٹھی ہماری طرف آ رہی تھی۔ میرے دل نے کہا یہ حاتم کی بیٹی ہے، میری بہن ہے۔ جب وہ کچھ اور قریب آئی تو ہم نے اسے صاف طور پر پہچان لیا، واقعی وہ میری بہن ہی تھی۔ وہ ہمارے پاس پہنچ کر سواری سے اترتے ہی خفگی کے لہجے میں بولی، بے مروت ظالم، تو نے اپنی بیوی اور بچوں کو تو اپنے ساتھ لے لیا اور اپنے باپ کی اولاد اور اپنی عزت کو پیچھے چھوڑ کر چلا آیا۔ میں نے کہا، پیاری بہن، صرف اچھی باتیں کہو، اور میں اسے راضی کرنے لگا۔ آخر کار وہ مجھ سے راضی ہو گئی اور پھر اس نے سارے حالات تفصیل سے بیان کیے جو بالکل وہی تھے جو ہم کو پہلے پہنچتے رہے۔ پھر میں نے اس سے مشورہ کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ نہایت دور اندیش، عقل مند اور سمجھدار عورت تھی۔ اس شخص یعنی محمد کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ میری بہن نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ تم جلد از جلد ان کی خدمت میں پہنچ جاؤ۔ اگر واقعی وہ نبی ہیں تو تمہارے جیسے آدمی کا ان کی تصدیق و تائید میں پیچھے رہ جانا بڑی افسوسناک بات ہوگی، اور اگر وہ بادشاہ ہیں تو ان کے یہاں تمہاری ناقدری نہیں ہوگی۔ عدی رضی اللہ تعالی عنہ بن حاتم کہتے ہیں کہ پھر میں نے سفر کی تیاری کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینے میں پہنچا۔ میں نے اس سے پہلے نہ تو ان کے پاس اپنے پہنچنے کی اطلاع بھیجی تھی، نہ ان سے اپنے لیے امان حاصل کی تھی۔ البتہ مجھے اس بات کی اطلاع ہو گئی تھی کہ انہوں نے میرے متعلق اپنے اصحاب سے فرمایا ہے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ عدی بن حاتم کا ہاتھ میرے ہاتھ دے دے گا۔ عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں مدینہ پہنچا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میں نے حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو پوچھا، کون ہو؟ عدی، حاتم کا بیٹا، میں نے جواب دیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر کی طرف لے چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ساتھ لیے چلے جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک نہایت بوڑھی عورت ملی جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک کر اپنی کسی ضرورت کے متعلق باتیں کرنے لگی۔ آپ ٹھہر کر پوری توجہ کے ساتھ اس کی باتیں سنتے رہے۔ دوران گفتگو میں وہی کھڑا رہا۔ کھڑا میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ باخدا یہ بادشاہ نہیں ہو سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے فارغ ہو کر پھر میرا ہاتھ تھام لیا اور چلتے ہوئے اپنے گھر پہنچ گئے۔ گھر میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کا ایک تکیہ اٹھایا جس میں کھجور کے ریشے بھرے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو میری طرف ڈالتے ہوئے فرمایا، اس پر بیٹھ جاؤ۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس پر بیٹھتے ہوئے مجھے شرم آئی اور میں نے اسے بے ادبی پر محمول کرتے ہوئے عرض کیا، نہیں، اس پر آپ تشریف رکھیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کر کے مجھے اس پر بٹھایا اور خود زمین ہی پر بیٹھ گئے، کیونکہ گھر میں اس کے علاوہ دوسرا تکیہ نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے دل میں کہا، باخدا یہ انداز کسی بادشاہ کا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اطمینان سے بیٹھ جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کیا، عدی بتاؤ، کیا تم رکوسی نہ تھے؟ تم ایک ایسے دین کو اختیار کیے ہوئے نہ تھے جو نصرانیت اور سابیت کے درمیان تھا؟ بے شک میں رکوسی تھا، اے اللہ کے رسول، میں نے جواب دیا۔ کیا تم اپنی قوم سے مال غنیمت کا چوتھائی حصہ وصول نہیں کرتے تھے؟
کیا تم ان سے وہ مال نہیں لیتے تھے جو تمہارے دین میں حلال نہ تھا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں اے اللہ کے رسول، میں ایسا کرتا تھا، اور اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ یہ نبی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدی شاید تم نے اس دین کو قبول کرنے سے اس لیے ہچکچا رہے ہو کہ آج مسلمان مفلس اور تنگ دست ہیں، لیکن خدا کی قسم وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے جب ان کے یہاں مال و دولت کی اتنی فراوانی ہو جائے گی کہ اسے کوئی لینے والا نہیں ملے گا۔ یا شاید تم اس دین میں داخل ہونا اس لیے ناپسند کرتے ہو کہ آج مسلمانوں کی تعداد کم اور ان کے دشمنوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن خدا کی قسم ان قریب تم سنو گے کہ ایک عورت تنہا اپنے اونٹ پر سوار ہو کر حج بیت اللہ کے لیے قادسیہ سے نکلتی ہے، اور دوران سفر اسے خدا کے سوا کسی کا خوف نہیں محسوس ہوتا۔ یا شاید اس دین کو قبول کرنا تم کو اس لیے گوارا نہیں ہے کہ تم دیکھ رہے ہو کہ آج زمام حکومت دوسروں کے ہاتھ میں ہے اور مسلمان اس سے محروم ہیں، لیکن خدا کی قسم تم جلد ہی سن لو گے کہ بابل کے سفید محلات مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوں گے اور کسرا کے خزانے ان کے قبضے میں آئیں گے۔ کیا کسرا ابن ہرمز کے خزانے؟ میں نے حیرہ سے پوچھا۔ ہاں، کسرا ابن ہرمز کے خزانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وثوق کے ساتھ فرمایا۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حاتم نے طویل عمر پائی۔ وہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 باتیں تو حرف با حرف پوری ہو چکی تھی، صرف ایک باقی رہ گئی ہے، اور خدا کی قسم وہ بھی یقیناً پوری ہو کر رہے گی۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ قادسیہ سے اونٹ پر سوار ہو کر نکلی اور بلا خوف و خطرہ مکہ پہنچ گئی، اور میں اس فوج کے اگلے دستے میں تھا جس نے کسرا کے خزانوں پر حملہ کر کے ان پر قبضہ کیا تھا۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تیسری بات بھی ضرور پوری ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوری ہوئی، اور تیسری بات خلیفہ و زاہد عابد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت میں پوری ہو گئی۔ اس وقت مسلمان مالی اعتبار سے اس قدر خوشحال ہو گئے تھے کہ خلیفہ کا منادی فقراء و مساکین کو زکوٰۃ کا مال لینے کے لیے پکارتا، مگر کوئی اس کو لینے والا نہ تھا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح اور عدی رضی اللہ عنہ ابن حاتم کی قسم پوری ہوئی۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے کر لیں۔ اس چینل پر بڑے بڑے دلچسپ واقعات، سبق آموز کہانیاں، مورل اسٹوریز اور اسلامی واقعات اپلوڈ کیے جاتے ہیں، تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن پر ضرور پریس کر دیں۔ ویڈیو کو لائک بھی کر دینا اور کمنٹ میں ایک اچھا سا کمنٹ بھی لکھ دینا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔